السلام علیکم دوستو دنیا کے نقشے پر ایک ایسا کونا موجود ہے جو ہر سال درجنوں انسانوں کو نگل جاتا ہے۔ نہ کوئی آواز، نہ کوئی انتباہ اور نہ ہی کوئی ثبوت۔ ایسا مقام جہاں بڑے بڑے بحری جہاز، طیارے اور انسان اچانک غائب ہو جاتے ہیں، گویا زمین نے انہیں نگل لیا ہو یا آسمان نے اپنے اندر سمو لیا ہو۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے علاقے کی جو دہائیوں سے سائنسدانوں، محققین اور سچائی کے متلاشیوں کے لیے ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ ایک ایسا علاقہ جہاں سائنسی قوانین بھی خاموش ہو جاتے ہیں اور صرف ایک گہرا راز باقی رہ جاتا ہے۔ دوستو، برمودا ٹرائنگل بحیرہ اوقیانوس کے ایک مخصوص علاقے کو کہتے ہیں جو 3 مقامات کو ملا کر بنتا ہے۔ فلوریڈا جو امریکہ کا علاقہ ہے، برمودا جزیرہ اور پورٹو ریکو۔ یہ مثلث نما علاقہ تقریباً 5 لاکھ مربع میل پر پھیلا ہوا ہے۔ یہاں پیش آنے والے پراسرار واقعات نے اسے عالمی شہرت بھی دی ہے۔ جہاز غائب، طیارے لاپتہ اور کسی کا بھی کوئی سراغ نہیں ملتا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا یہ سب صرف اتفاق ہے یا واقعی یہاں کوئی پراسرار طاقت کار فرما ہے؟ کچھ لوگ اسے شیطان کے مثلث یعنی کہ ڈیولز ٹرائنگل بھی کہتے ہیں، تو کچھ اسے ماورائی دنیا کا دروازہ بھی مانتے ہیں۔ دوستو، 5 دسمبر 1945 کا دن تھا۔ امریکی بحریہ کے 5 جنگی طیارے، جنہیں فلائٹ 19 کا نام دیا گیا تھا، ٹریننگ کے لیے برمودا ٹرائنگل کے علاقے میں داخل ہوئے۔ ان طیاروں کے ساتھ 14 تربیت یافتہ اہلکار موجود تھے، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ وہ 5 طیارے ایک عجیب طریقہ سے لاپتہ ہو گئے۔ ان کا آخری ریڈیو پیغام کچھ یوں تھا: ہم مغرب تلاش نہیں کر پا رہے، سب کچھ غلط لگ رہا ہے، سمندر عجیب ہے۔ جب ان طیاروں کی تلاش میں ایک ریسکیو جہاز بھیجا گیا تو وہ بھی غائب ہو گیا۔ کل 27 افراد جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئے ہوں، نہ کوئی ملبہ، نہ کوئی لاش، کچھ بھی نہیں ملا۔ دوستو، اس کے علاوہ ایک اور جہاز USS سائکلوپس جو 1918 میں غائب ہو گیا تھا۔ یہ امریکی بحری جہاز تھا جو دوسری جنگ عظیم کے دوران کاربن لے کر جا رہا تھا۔ اس پر 309 افراد سوار تھے۔ اچانک یہ جہاز برمودا ٹرائنگل میں داخل ہوا اور اس کے بعد اس کا کوئی پتہ نہ چلا۔ یہ امریکی تاریخ کا سب سے بڑا غیر جنگی بحری نقصان تھا۔ اس کا ایک اسکرو بھی نہیں ملا۔ مکمل رازداری کے پردے میں لپٹا ایک واقعہ تھا۔ اس کے علاوہ دوستو، اسٹار ٹائگر اینڈ اسٹار ایریل دونوں برطانوی مسافر برادر طیارے تھے جو بالترتیب میں اور 1949 میں پرواز کے دوران غائب ہو گئے۔ موسم صاف، پرواز میں کوئی خرابی نہیں تھی، مگر اچانک دونوں طیارے اور ان میں سوار تمام مسافر غائب ہو گئے تھے۔ نہ کال، نہ ملبہ، نہ بلیک باکس، گویا فضا نے انہیں نگل لیا ہو۔ کیا یہ سب محض حادثے تھے یا کوئی پراسرار قوت انہیں روک رہی تھی؟ برمودا ٹرائنگل کی مسٹریز کے پیچھے صرف سپر نیچرل پاورز نہیں، بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سائنس بھی اپنا رول ادا کرتی ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں کچھ سائنٹیفک تھیوریز جو اس راز کو ایکسپلین کرتی ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے میتھین گیس ببل تھیوری، جس میں سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ برمودا کے اوشن بیڈ کے نیچے میتھین گیس کے ببلز ہوتے ہیں۔ جب یہ ببلز ایکسپلوڈ کرتے ہیں تو سمندر کا واٹر ڈینسٹی انسٹنٹ کم ہو جاتا ہے اور شپ لٹرلی سنک کر جاتے ہیں ودن سیکنڈز۔ کوئی ڈیبریز نہیں ملتا، سب کچھ انڈر واٹر گیس ایکسپلوژن میں چلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، میگنیٹک اینومالی تھیوری، برمودا ٹرائنگل میں کمپاس آفن مال فنکشن کرتے ہیں۔ کمپاس کی نیڈل ڈائریکشن چینج کر دیتی ہے۔ پائلٹ سمجھتا ہے وہ صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے، لیکن وہ غلط روٹ پر ہوتا ہے۔ تو نتیجہ کیا ہو جاتا ہے؟ پلین یا شپ غلط جگہ چلا جاتا ہے، کریش یا پھر غائب ہو جاتا ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ یہ سڈن میسو ویوز ہوتی ہیں جسے روگی ویوز کہا جاتا ہے، جو 100 فیٹ تک ہائی ہوتی ہیں۔ شپس ان ویوز کا ریزسٹنس نہیں کر پاتے اور ایزلی کیپسائزڈ ہو جاتے ہیں۔ اس ایریا میں سڈن واٹر چینجز، انپریڈکٹیبل اسٹارمز اور ڈیپ فوگ کامن ہے۔ پائلٹس اور کیپٹنس اگر ان ایکسپیرینسڈ ہوں تو وہ مس کیلکولیٹ کر کے خود کو ڈینجر میں ڈال دیتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر صرف ویدر یا ایرر ہی پرابلم ہے تو کوئی ٹریس کیوں نہیں ملتا؟ دوستو، سائنس اپنی جگہ، مگر کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ برمودا ٹرائنگل صرف نیچر کا کھیل نہیں
बल्कि बड़ी कॉन्स्पायरेसी भी हो सकती है। कई लोग बिलीव करते हैं कि ये एरिया एलियन एक्टिविटी जोन है। प्लेन्स और शिप्स यहाँ से गुजरते वक्त एब्डक्ट कर लिए जाते हैं रिसर्च के लिए। आपने सुना होगा कुछ पायलट्स ने बताया कि उनको ग्लोइंग लाइट्स नज़र आईं और उनका एयरक्राफ्ट सडनली कंट्रोल से बाहर चला गया। कुछ सर्वाइवर्स ने बताया कि उन्होंने बरमूडा ट्रायंगल के अंदर इंटर करते ही फील किया कि टाइम स्लो डाउन हो गया, वॉचेस रुक गईं, क्लॉक्स उल्टा चलने लगे और उनका सेंस ऑफ डायरेक्शन टोटली ख़त्म हो गया। क्या ये कोई टाइम पोर्टल है? क्या हम टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट के इतने करीब हैं? दोस्तों, एक पॉपुलर थ्योरी ये भी है कि बरमूडा ट्रायंगल के नीचे एटलांटिस, जो एक लॉस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन है, वो छुपी हुई है। एटलांटिस के पास इतनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी थी जो आज भी समंदर के नीचे काम कर रही है, और वो टेक्नोलॉजी आज के एयरक्राफ्ट्स और शिप्स को अट्रैक्ट कर लेती हैं। कॉन्स्पायरेसी थ्योरिस्ट का कहना है कि ये सिर्फ नेचुरल जोन नहीं बल्कि यूएसए की एक सीक्रेट मिलिट्री बेस भी हो सकती है, जहां लोगों को ले जाकर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। पर ये सब थ्योरीज हैं, सबूत अब तक किसी के पास नहीं। तो क्या बरमूडा ट्रायंगल सिर्फ एक ओवर हाइप्ड मीडिया मिथ है? इंश्योरेंस कंपनीज का कहना है कि ये एरिया दूसरे ओशियन जोन्स जैसा ही है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आने के बाद यहाँ एक्सीडेंट्स काफ़ी कम हो गए हैं, लेकिन जितनी भी थ्योरीज हैं उन सब में एक बात तो कॉमन है, हर डिसअपियरेंस अनएक्सप्लेन्ड है। कोई सॉलिड एविडेंस अब तक नहीं मिला। आखिर में सवाल ये उठता है, क्या बरमूडा ट्रायंगल सिर्फ एक मीडिया का बनाया गया मिस्ट्री जोन है, या वाकई कोई हिडन फोर्स है जो हर जवाब को छुपा लेती है? हर थ्योरी एक नया राज खोलती है और हर राज एक और सवाल छोड़ जाता है। शायद हम कभी उस सच तक पहुंच ही ना पाए, लेकिन जब भी कोई नया प्लेन या शिप यहाँ से गुजरता है, दुनिया की सांस एक पल के लिए रुक जाती है और बरमूडा ट्रायंगल का राज और गहरा हो जाता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या बरमूडा ट्रायंगल का राज कभी सॉल्व हो पाएगा? कमेंट्स में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं आपका दोस्त, मिलते हैं एक नए राज के साथ। थैंक यू सो मच।